انڈیا کی جیلوں میں 71,000 بے گناہ مسلمان قیدی موجود ہیں، یعنی یہ وہ قیدی ہیں جن پہ 10-10 20-20 سال سے مقدمہ ہی نہیں چلا، فرض جرم عائد نہیں ہوئی، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 15-15 سال بعد 20-20 سال بعد بے گناہ ثابت ہو جائیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ دہلی کے قریب ایک آرگنائزیشن تھی، اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا۔ اچھا، انڈیا میں جو بھی کوئی مسلمانوں کی تنظیم نکلتی ہے اور وہ ٹکرا جاتی ہے آر ایس ایس کے کسی جو جعلی کارندے ہیں، ریڈیکل ایلیمنٹس آر ایس ایس کے، ان کو جب ٹکراتی ہے تو اس پہ مقدمے بن جاتے ہیں۔ اب بھی چند روز پہلے ہی مارچ میں، ایک 2025 مارچ میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا جس میں ایک ہندو کے قتل پر جو بجرنگ دل کا ممبر تھا اور مسلمانوں کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا، اس کو کسی نے مار دیا۔ اس کے مارنے پر 28 مسلمانوں کو 302 307 مطلب قتل، اقدام قتل، 124 بلوا اور اس طرح کی سزاؤں میں، اس طرح کے ایکٹ کے شکوں کے تحت انہوں نے 28 مسلمانوں کو عمر قید کی سزائیں سنا دیں۔ اب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کوئی ایک آدمی کے بدلے میں 28 آپ جانے لے لیں، انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے، اور اس میں بھی بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جن کو ان کے اقبالی بیانات کے بنیاد پر سزا دی گئی ہے۔ وہ جو میں نے ایسے کہا کہ یو اے پی ایکٹ جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے خلاف گواہی دے سکتا ہے۔ اگر آپ ایک کتاب پڑھیں جس کا نام ہے بے گناہ قیدی ہے، یہ کتاب انٹرنیشنل اداروں نے بھی چھاپی ہے، انڈیا میں اس کا اردو ورژن بھی موجود ہے، آپ کو قیمتاً ملے گی کیونکہ کتاب بڑی اہم ہے، ایسے ابھی نیٹ پر اس کا مفت ورژن دستیاب نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو وائدی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انڈیا کی جیلوں میں 70-71 ہزار کے قریب مسلمان ہیں جو بے گناہ قید ہیں، اور جن کو سزائیں مل رہی ہیں وہ بھی ان کے اقبالی بیانات کے بیس پہ مل رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بم دھماکے کا پریشر کوکر بم، انہوں نے کہا کہ جی پریشر کوکر میں کوئی بم رکھ کے، کوئی پتہ نہیں کیا رکھ کے بم چلا دیا تو یہ پھٹ گئے، اور درجنوں مقامات پر، اور پتہ نہیں کتنا، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ انہوں نے کریٹ کیا، اور اس میں وہ اکیلے تھے جو بچ گئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جتنا مرضی مار لو، ان کا ایک ہاتھ توڑ دیا، ان کی ٹانگ زخمی کر دی، آنکھیں ان کی بینائی کمزور پڑ گئی، ان کی نوکری ختم ہو گئی، اسکول ایک چھوٹا موٹا چلاتے تھے وہ بند ہو گیا، ٹیچنگ کرتے تھے وہ نوکری ختم ہو گئی۔ تو لیکن باقی تمام لوگوں نے اس لالچ میں کہ انڈین فورسز نے، پولیس نے اور نیم فوجی دستوں نے ان کو یہ لالچ دیا کہ ہم آپ کو اس کیس سے باہر نکال لیں گے ورنہ ہم آپ کے باقی فیملی کو بھی اندر کر دیں گے، تو آپ اقبالی بیان دے دیں کہ میں نے کیا، اور پھر انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو ٹریپ کیا کہ آپ یہ لکھ دو کہ فلاں فلاں بھی شامل ہیں۔ وہ فلاں فلاں کے چکر میں کافی سارے کوئی لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ تو لیکن یہ ایک واحد آدمی تھے جو کہتے ہیں میں نے اقبالی بیان نہیں دیا اور میں بچ گیا، اور باقی سارے کے سارے مسلمان جن میں سے کچھ کو سزائے موت ہو گئی، کچھ کو عمر قید ہو گئی، وہ اپنا اسی بیس پر اقبالی بیان پہ۔ ابھی میں ایک اور مثال دوں کہ دہلی میں ایک یہی جو میں نے جس کا ذکر کیا اسٹوڈنٹس آف اسلامک موومنٹ ان انڈیا، یہ جن صاحب نے بنائی تو ان کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، وہ امریکہ چلے گئے اور امریکہ میں ان کو پہلے اسائلم ملا، اس کے بعد انہوں نے اس کو نیشنلٹی دے دی اور اس کو انہوں نے پروفیسر بنا دیا۔ اب پتہ نہیں وہ کس سال میں ہوں گے، ریٹائر ہو گئے یا ہوں گے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو انڈیا نے ٹاپ کلاس ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا وہ وہاں پہ بے گناہ قرار پا کر نوکری کر رہا ہے اور ڈالر بھی کما رہا ہے امریکی اکانومی سے، اور وہاں پہ خرچ بھی کر رہا ہے، اکانومی میں ایڈ بھی کر رہا ہے۔ مطلب یہ انڈین پرسیپشن ہے، اچھا، اور انڈین ایٹیٹیوڈ ہے۔ اچھا، جب سیمی کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو نصاب ہے اس کو ریوائز کرنے کے لیے کچھ پرپوزل دیں گے، اس پرپوزل کے لیے انہوں نے ایک سینما ہال میں جو خالی پڑا ہوا تھا اجلاس بلایا جس میں وائس چانسلر بھی شامل تھے۔ انہوں نے فورسز نے رات کو چھاپا مارا اور کوئی تقریباً 21-22 کے قریب لوگ اریسٹ کر لیے، جن میں ایک سابق وائس چانسلر تھے۔ سابق وائس چانسلر جو اپنے ایجوکیشنل وزٹس پہ باہر گئے تو ان پہ یہ الزام لگا کہ وہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کو سیکھنے کے لیے باہر گئے، اندازہ لگائیں، اور جو وہاں کے تھانے دار نے الزام لگایا وہ اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ ان کے قبضے سے 2 سمیں برآمد ہوئی ہیں جو یہ چبا گیا ہے۔ جب کورٹ نے کہا سمیں کدھر ہیں، انہوں نے کہا کھا گیا ہے، تو اب پتہ نہیں مطلب وہاں پہ 2 سمیں رکھنا اپنے نام سے جرم ہے یا نہیں کہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ ان کے قبضے سے غالب کی ایک غزل برآمد ہوئی ہے جس میں کچھ شمشیر کا ذکر ہے، تو یہ مطلب غالب ان کا آئیڈیل ہے، اور ہم نے ایک پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ ایک مراٹھی میں زبان میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی جس میں مین کرمنل غالب ہے، اس کے شعروں کی بیس پر انہوں نے بتایا کہ جی جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے وہ غالب کو اپنا آئیڈیل بنائے پھرتی ہے، ان کا مجسمہ بھی بیچ میں لگا ہوا ہے، تو یہ تو اسی سے ٹیرر سیکھ رہے ہیں۔
تو غالب بیچارہ وہاں پہ ٹیررسٹ بھی ہے، اور پھر اس پہ بڑے وہاں پہ چونکہ ویلاگ کا تو زمانہ نہیں تھا، کافی سارے وہ کہ غالب نے اپنا عالم بالا سے خط لکھا ہے مودی گورنمنٹ کو کہ بھائی میں ٹیررسٹ نہیں ہوں۔ اب اسی طرح کی سچویشن قیدیوں کے بارے میں ہے کہ یہ مقدمہ 18-20 سال چلا، 18-20 سال چلا، اور 2022 میں جو ہے نا یہ لوگ رہا ہوئے، 2022 میں یہ لوگ رہا ہوئے، سب کی نوکریاں ختم ہو گئی، عمریں ختم ہو گئی، کسی کی بیگم مر گئی، کسی کے بچے مر گئے، کسی کی حالت کچھ ہو گئی، تو 18-20 سال کوئی لوٹا سکتا ہے؟ اس پر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جو مطلب چھٹ کے آئے تھے کہ کیا مودی کا میڈیا یہ 18 سال مجھے لوٹا دے گا جس میں اس نے مجھے اتنی بدنامی کے داغ لگائے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کی فیملیاں بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئیں، کچھ ایک دو کی ڈائیورس بھی ہو گئی۔ اب انڈین میڈیا کود پڑتا ہے، جیسے یہ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا اس میں انڈین میڈیا کود پڑا کہ جی ہم تو ثابت کر دیں گے کہ پاکستان ملوث ہے۔ اچھا ابھی جو ہے جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا پاکستان کا تو بنگلہ دیش بھی ہے، لیکن ہم انڈیا کی اگر ایک اور ہسٹری دیکھیں تو میل گاؤں میں بم بلاسٹ ہوا جس میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، یہ ایک مسجد کے قریب ہوا اور بڑی چہل پہل تھی، جمعہ کے روز ہوا جب وہاں پہ، اور اس میں جو اپنا ٹرانسپورٹ بائک وغیرہ اور استعمال ہوئی وہ وہاں کی ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ممبر رہی ہیں اپنا لوکل اسمبلی کی پرگیا ٹھاکر، ان کا تھا۔ نیشنل ان کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے در پہ مسلمانوں کو پکڑا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، اور ان پہ ٹھپے لگاتے رہے کہ یہ بھی ٹیررسٹ، یہ بھی ٹیررسٹ، یہ بھی ٹیررسٹ، سارا میڈیا لگا رہا کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں۔ اور بعد میں وہاں پہ کوئی ایک اپنا آیا شریف سا آدمی جس نے مطلب اس ساری انکوائریوں کو چھوڑ کے جب دوبارہ انکوائری کی اور اس نے جو کچھ مسلمان فریکشن فگرز دے رہے تھے انہوں نے بھی، سیمی نے جو ہے نا وہ فریکشن فگر سارے اکٹھے کیے، SIMI جو ہے اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ ان انڈیا، تو انہوں نے جب یہ فریکشن فگر سارے اکٹھے کیے کہ بائک اس کی ہے، فلانا اس کا ہے، اس میں 2 فوجی افسر بھی شامل ہیں، ایک میجر ہے ایک کرنل ہے، تو کرنل پروہت اور ایک میجر ہیں، تو یہ لوگ انوالو ہیں جس میں پوری ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے۔ اور اسی طرح کا جو کارنیج 2002 میں گجرات میں ہوا تھا اس میں بھی ان کے منسٹر لوگ SP پولیس وغیرہ شامل تھے، اور جو ایک اکیلا پولیس آفیسر تھا سنگھ جو صحیح بات کر رہا تھا وہ ابھی تک جیل میں، اس پر ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے جیل میں ڈال دیا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ فالس آپریشن تھا، جو مطلب انہوں نے مسلمانوں کے اور جو بھی مطلب ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جیسے ایک جج تھے جسٹس لویا، وہ ایک ایسے کیس کی سماعت کر رہے تھے جس میں امت شاہ مسلمانوں کے قتل میں ملوث تھا، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ٹرین جلی ہے جو 2002 میں ٹرین جلائی گئی جو کہتے ہیں، وہ یہ انہوں نے اپنے ٹیکنیکل رپورٹ سے ثابت کیا کہ جو پیٹرول تھا وہ اگر باہر سے پھینکا جاتا تو ٹرین شیشوں کے قریب سے زیادہ جلی ہوتی، وہ کہتے ہیں ٹرین تو ایسی جگہ سے جلی ہے جہاں پہ پیٹرول اندر جانے کی جگہ پہ کم جلی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹرین اندر زیادہ جلی ہے، اس کی کچھ بوگیوں میں زیادہ ہے، جہاں سے فائر اندر سے باہر آئی ہے، باہر سے فائر اندر نہیں گئی، تو اگر پیٹرول باہر سے پھینکا جاتا تو ہوتا۔ پھر انہوں نے مطلب اس طرح کی اور بہت سے ٹیکنیکل ایویڈنس دیے جس پر ایک ویسٹرن جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی کافی کیا ہے، اور سیتال نامی جو ایک NGO چلا رہی ہیں جو ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا، تو انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو جو را کے ایک سابق چیف تھے کاؤ، انہوں نے ایک بک لکھی ہے KAO نے ایک بک لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ را بنائی کیوں گئی تھی، انٹیلیجنس بیورو تھا تو را اس لیے بنائی گئی تھی کہ انہوں نے پاکستان میں مداخلت کرنی تھی اور سابقہ مشرقی پاکستان کو الگ کرنا تھا۔ ایکسٹرنل سیکرٹ وار یعنی فالس فلیگ آپریشن کے لیے یہ ایجنسی بنائی گئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اسی کا کلبھوشن ہمارے بلوچستان میں ٹیرر ایکٹیویٹیز کرتا ہوا پکڑا گیا اور اس وقت جیل میں ہے، اور اس کو پوری اس نے خود اعترافی بیان دیا، اگر اس طرح کے بیانات مسلمان کو انڈیا میں دے دے تو اس کو تو پوری دنیا میں اچھال کے بدنام ترین کر دیں۔ یہاں تو اس نے بھی اپنا آڈیو ویڈیو ہر طرح کا ریٹن بیان دیا ہوا ہے، لیکن انڈیا ماننے پہ تیار نہیں ہے، تو خود تو اپنے جو تشدد کر کے تسلیم کروا لیتا ہے اس پہ تو وہ قائم ہے۔ انڈین جو جسٹس ہے وہ اس کی فلسفی یہ کہ 1000 مسلمانوں کو سزا سنا دو، کوئی ایک اپنا گناہگار بچنے نہ پائے، ایک گناہگار اگر ہے تو اس کے لیے وہ 70,000 بے گناہ مسلمانوں کو سزا دینے پہ تیار ہیں، جبکہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے جو ماہرین بنانے والے جیسا کہ ولیم بلیک ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ
درجنوں بے گناہ جو ہے وہ درجنوں گناہگار بچ جائیں لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یہ مطلب جوڈیشل جو ہے اس کا ایک بیسک ہے اپنا فلسفہ یا اس کا ایک ہڈن چیز ہے اس کے پس منظر میں ہے.